الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور یقیناً ہم نے بھیجے کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، جعل جو بنانا، کرنا، دینا، عطا کرنا، ازواجاً بیویاں، وذریتاً اور اولاد، اور ہم نے عطا کیے ان کو بیویاں اور اولاد. وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، یعنی یہ اختیار نہیں ہے کسی رسول کو کہ ان یاتیا، کہ وہ لے آئے. عطا یاتی اتیان آنا، یاتی بھی لے آنا. ان یاتیا بآیت، کہ وہ کوئی آیت لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. لکل اجل کتاب، ہر زمانے کے لیے کتاب ہے، ہر مدت کے لیے کتاب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یہ آخری رکوع ہے، تو ان میں ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ پر کیے جانے والے بے مقصد قسم کے سوالات، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا اعتراض ایسا تھا کہ بھئی یہ رسول ہے تو اس کی بیویاں کیوں ہیں، اس کے بچے کیوں ہیں. یعنی گو کہ وہ چاہتے تھے، کہتا یہ چاہتے تھے کہ رسولوں کو انسان نہیں ہونا چاہیے، انسان کے علاوہ کوئی چیز ہو، فرشتے ہوں، اللہ کے پاک مخلوق ہیں. تو اس کا پہلے بھی ذکر آ چکا کہ اگر کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے انسانوں کی طرف بھیجا جاتا تو اس کی اتباع نہ کرنے کے ہزاروں بہانے تھے. پھر کہ بھئی ایک فرشتہ ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کوئی خواہش ہے ان کی، تو وہ تو ایسا کرے گا، ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں، یہ سوال ہو سکتا تھا. تو اللہ نے جس قوم کے لیے بھی رسول بھیجا ہے انہی میں سے انسان کو بھیجا ہے تاکہ اس کی اتباع مکمل کی جائے. اور انسان جب وہ کر کے دکھاتا ہے مخلوق کو اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام ضروریات کے باوجود، تو اس کا مطلب انسان ان کے لیے قابل عمل چیزیں ہیں یہ ساری. اس لیے نبی رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے. وہ تو اعتراض کرتے تھے نا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ ایک ایسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھومتا ہے. تو آج کل ہم جو کہتے ہیں نا مولوی حضرات کو کہ یہ کیسے مولوی ہیں کہ یہ بھی کھاتا پیتا ہے، کبھی گاڑی میں گھومتا ہے، کبھی موٹر سائیکل میں گھومتا ہے، اور جب موبائل ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، اور جب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، چھوڑو یار یہ کیا ہے، غریب ملا پبانگ چوک روزہ نماتے ہی. تو پھر غریب ہوتا ہے تو اس پر اعتراض. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ تیرے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے اس امت کے ساتھ. یقیناً ہم نے رسول اس سے پہلے بھیجے ہیں اور ان کو عطا کیے ہیں بیویاں بھی اور اولاد بھی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ کوئی آیت لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. اب آیت سے دونوں آیتیں مراد ہو سکتی ہیں یہاں، اور قرآن کا کمال اور احادیث میں بھی دیکھیں گے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں اور سارے فٹ ہو جاتے ہیں. تو آیت سے مراد اگر کونی آیت یعنی کہ معجزات مراد ہوں انبیاء کے، تو کسی نبی کا یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ لے کے آئے، جب تک کہ اللہ اس کو کوئی معجزہ نہ دے. اور کس وقت ظہور کرنا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا.
اس میں کسی نبی کا اختیار نہیں ہے۔ تو جیسا کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے اپنی من مانی اور اپنی مرضی کے معجزات کا، تو یہ معجزات کا مطالبہ تمہارا بیکار ہے، کیونکہ کسی نبی کے اپنے ذاتی اختیار میں یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے پہلے بھی ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، اسی میں آپ نے پڑھا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ کوئی اور قرآن لے کے آؤ یا اس کو تبدیل کرو، کچھ اس میں کیا امینڈمنٹ کرو تاکہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے ان چیزوں کو نکالو یہاں سے۔ اور آج کل بھی اس کا کہ یہ اس میں کچھ تخفیف ہونی چاہیے، کچھ سود وغیرہ کے معاملات میں، کیونکہ معیشت اسی پر چلتی ہے۔ تو یہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی تبدیلی اس میں کر سکے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ اجازت دے، اللہ اپنی مرضی سے کوئی آیت دوسری لے آئے تو وہ اللہ کا کام ہے، کسی نبی کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو ایرے غیرے نتھو خیرے کا کیا ہو سکتا ہے اس میں، کسی اور کا کیسے اختیار چل سکتا ہے اس میں۔ لکل اجل کتاب، اجل کہتے ہیں وقت مقررہ، میعاد مقررہ کو، کتاب کتابی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ہر وقت کے لیے، یہاں اجل سے مراد زمانہ ہو سکتا ہے، پھر ہر زمانے کے لیے کتاب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتراض ایک یہ بھی تھا کہ وہ جو ہماری کتابوں میں ہے آیا ہے اس میں تھوڑی تبدیلی آپ نے کی ہے، کہ یہ ہر امت کے لیے اپنی ایک کتاب ہے، وہ شریعت دوسرے زمانے میں وہ نہیں چلتی۔ پھر وہاں اللہ تبارک و تعالی عقائد اور اصولی باتیں تو ایک ہی ہوتی ہیں سب میں، لیکن شرائع مختلف ہوتے ہیں، تو ہر زمانے کے لیے اپنی شریعت ہوتی ہے۔ امت محمد کے لیے یہ شریعت ہے، یہ کتاب ہے، تو لکل اجل کتاب۔ اور اسی طرح ہر ایک میعاد وقت مقررہ لکھا ہوا ہے، یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ اجل سے مراد وقت مقررہ، اور کتاب سے مراد تحریر، مکتوب، لکھا ہوا۔ ہر ایک کے لیے اس کی میعاد لکھی جا چکی ہے کہ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا رزق دیا جائے گا، سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں۔ یہ دونوں معنی اس میں دونوں فٹ ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ پھر آگے کہا کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، محا یمحو مٹانا، ختم کر دینا، ہٹا دینا، ڈیلیٹ کرنا کہہ سکتے ہیں۔ اور و یثبت، اثبت یثبت اس بات قرار کے معنی ہے ثابت رکھنا، برقرار رکھنا، یہ یمحو کی ضد ہے۔ یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، و یثبت اور جو چاہتا ہے وہ برقرار رکھتا ہے۔ تو پچھلی شریعتوں میں جو کچھ تھا ان کو جو چاہے اللہ برقرار رکھے، جتنا چاہے مٹا سکے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اور اگر میعاد سے اجل لکل اجل کتاب سے مراد اگر ہم وہ تقدیر ہی لے لیں کہ ہر ایک کے رزق لکھا ہوا ہے، اس کا زمانہ لکھا ہوا ہے، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ مراد لے لیں تو اس میں بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، جتنا چاہے رکھ لے، جتنا چاہے ان میں سے مٹا لے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ یہ تقدیر کی پھر بات ہو گئی، اور تقدیر پر پہلے بات ہو چکی۔ تو تقدیر جو اللہ چاہتا ہے، جتنا فرشتوں کو، اب مختصر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فرشتوں کو اللہ حوالے کر دیتا ہے کہ فلاں بندے کی یہ تقدیر ہے، اس تقدیر کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے، اور ہے ایک اللہ کے پاس لکھا ہوا اٹل فیصلہ، وہ تقدیر مبرم ہے، پکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب جو حوالے کیا گیا ہے فرشتوں کے کہ اس بندے کے معاملات یہ ہیں، تو اس میں یہ امکانات موجود ہوتے ہیں کہ بعض ان میں سے چیزوں کو مٹا دے، اپنی دعاؤں کے ساتھ مٹ جاتی ہیں، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ جیسے کہ بھئی آپ صلہ رحمی کریں تو آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی، بعض گناہ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں رزق میں برکت ختم ہو جائے گی، یعنی عمر کم ہو جاتی ہے اس سے، تو یہ اس تقدیر معلق کے متعلق ہے۔ اب اس میں مرضی اس اللہ ہی کی ہے کہ اس کے اعمال کی وجہ سے جس چیز کو مٹانا چاہتے ہیں، جس کو ثابت رکھنا چاہتا ہے، اور باقی رہی جو اصل مبرم جہاں لکھا ہوا تھا کہ دعا یہ کرے گا اور یہ مٹ جائے گا فرشتوں کے اس سے،
اور جو صلہ رحمی کرے گا تو یہ اس کے رزق میں مزید اضافہ کیا جائے گا، وہ وہاں لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے علم میں پکا موجود ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ منسوخ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ برقرار رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی جو تقدیر مبرم ہے وہ اسی کے پاس ہے، اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اگر دوسرا معنی کتاب کا لے لیا تو اصل کتاب تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہاں سے جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے، جس زمانے کے لیے جو کچھ نازل کرنا ہے۔ دونوں مفہوم سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ آگے پھر فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو رایوری اراد کے من دکھانے کے، وَإِمَّا، اور اگر ہم نُرِيَنَّكَ بنون ثقیلہ ہے نا، اگر ہم تجھے ضرور بضرور دکھائیں گے بعض الذی نعدہم، بعض ان چیزوں کو جن کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم تجھے، وفات کے معنی پورا اٹھا لینا، پورا قبضے میں لینا، اور مرنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے لیکن مجازن استعمال ہوتا ہے۔ او نتوفینک، یا ہم کو پورا اٹھا لیں یعنی فوت کر دیں۔ تو یہاں بعض مسلمانوں کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ بھائی ان لوگوں کے اعمال اتنے برے، اور یہ لوگ ایسے کہ جو ماننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، تو ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ جو وعدہ کیا جاتا ہے ان کو ختم کرنے کا وہ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب وہ ہماری مرضی ہے، وہ بھی جب چاہیں عذاب لے آئیں، جب چاہیں نہ لائیں، کتنی دیر سے لائیں، وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ چاہے تو آپ زندہ ہوں اور آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، چاہے تو آپ زندہ نہ رہیں، آپ نہ دیکھ لیں، لیکن جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ آپ کی تبلیغ ہے، بس یہ حساب کتاب لینا پھر وہ ہمارے ذمہ کا کام ہے، عذاب لے آنا اور پھر اس کے بعد حساب کتاب لینا یہ میرا کام ہے۔ میرے کاموں میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، جو تمہیں حوالے کیا گیا ہے تم نے وہی کام کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اما نرینک بعض الذی نعدہم، بعض ان کو جو ہم نے تو ان سے وعدہ کیا ہے یا تو ہم آپ کو دکھا لیں، یا او نتوفینک، یا ہم آپ کو پورا قبض کر لیں یعنی وفات کر لیں آپ کو۔ فإنما علیک البلاغ، تو یقیناً آپ کے ذمے پہنچانا ہے، رسالت ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب ہے۔ سمجھ گئے بات؟ آسان ہو گئی نا؟ تو چنانچہ ایسا ہوا بھی کہ وعدہ کیا اللہ نے کہ بھائی آپ ان کو شکست ہوتی رہے گی، یا آخر کفر یہاں سے مٹ جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر کا واقعہ بھی آیا، پھر فتح مکہ کے موقع پر سارا ہی ختم کر دیا، ان ساری چیزوں کو تو دیکھ لیا، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس دور تک آدھی دنیا سے زیادہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، کفر مٹ گیا۔ تو یہ جو ہے چاہے آپ ہوں یا نہ ہوں، ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہم جو وعدہ ہے اس کے مطابق کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، دعوت ہے، حق پہنچانا ہے، بلاغ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر کہا کہ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ دے دیکھنا، رآ یرا، رآ یرا کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اولم یرو، رآ یرا دیکھنا، یرو جمع کا صیغہ، کیا نہیں دیکھتے؟ نہیں دیکھا ان لوگوں نے۔ انا نأتی الارض ننقصها، انا کہ یقیناً ہم نأتی، عطایتی آنا، الارض زمین، ننقصها نقص کے معنی کم کرنا، من اطرافها اس کے اطراف سے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ زمین کو ہم اس کے اطراف سے کم کرتے آ رہے ہیں؟ اب زمین کا کم ہو جانا اس سے کیا مراد ہے؟ تو قیامت تک اس کی تفسیر ہوتی رہے گی۔ یا فاصلے کم ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں کہ فاصلے بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن اس زمانے کے ہی اعتبار سے دیکھا جائے
تو اطراف سے زمین کا کم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی جو ان کے قبضے میں ہے کفر کے وہ ان سے کم ہوتی جا رہی ہے، قبضہ ہوتی جا رہی ہے، اور اطراف میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اسلام یوں پھیلتا جا رہا ہے، ان کے لیے زمین جو ان کے مقبوضہ تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھتے ہیں کہ انا نأتی الارض ننقصها، کہ ہم زمین کم کرتے آ رہے ہیں اس کے اطراف سے۔ واللہ یحکم، اور اللہ ہی حکم دیتا ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ عقب یعقب تعقیب، معقب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، پے در پہ پیچھے نہ۔ وَلَهُ معقبات پہلے پڑھا تھا، ان فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ جو حافظہ ہیں، جو انسان کی حفاظت کے لیے معمور ہیں، تو ان کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پے در پہ پیچھے آتے ہیں، اس کے اطراف چاروں طرف سے آتے ہیں۔ تو معقب پیچھے آنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہو اور پیچھے اس کا کوئی اور حکم آ کے لگ جائے اور اس کو ختم کر دے، تو اس سے مراد یہاں مٹانے کے آتے ہیں۔ لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو حکم اس کی طرف سے آتا ہے کائنات میں رد و بدل یا وغیرہ کا، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکروا الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وقد مکر الذین، مکر یمکروا کہ معنی مکر کرنا، چالیں چلنا، پالیسیاں بنانا، اور چالیں چلی ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، یعنی پہلے جو لوگ گزرے تھے انہوں نے بھی اپنے انبیاء کے خلاف بہت ساری چالیں چلی، لیکن فللہ المکر جمیعا، چالیں تو اللہ ہی کی ساری ہیں، چالیں تو جو چلیں گی کامیاب ہوں گی تو وہ اللہ ہی کی ہوں گی۔ تو یہ تو سارے اس سے پہلے ہی آپ نے پڑھا نا، چالیں چلی کنویں میں پھینک کے مارنے کی، چالیں چلی اس کو جیل میں ڈالنے کی، ساری چالیں چلی، لیکن چال تو وہی چلتی ہے جو اللہ چلائے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے وہ جو کماتا ہے، کسب یکسب کمانا کرنا، کل نفس ہر شخص، جو کوئی جو کچھ کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ وسیعلم الکافرین، کفار اور کافر لوگ بھی ان قریب جان لیں گے کیا چیز، لمن کہ کس کے لیے ہے، عقبت دار، آخرت کی کا اچھا بدلہ، آخرت کا اچھا انجام کس کا ہے، یہ ان قریب کافر لوگ بھی جان لیں گے۔ اگر ویقول الذین کفروا لست مرسلا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تو پیغمبر نہیں ہے، لست نہیں تھا تو مرسلن پیغمبر بھیجا ہوا، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اب ان کا تو سارا زور یہی تھا، ان کی ساری باتیں ان کے متعلق چل رہی ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ تو پیغمبر نہیں ہے۔ کہہ دیجئے فائنلی طور پر ان سے کہہ دیجئے کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان بطور گواہ کہ اللہ کافی ہے، وہ جانتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں یا نہیں۔ ومن، اور وہ شخص بھی گواہ ہے، وکفا، ہاں وہ بھی کافی ہے، من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جو اہل کتاب ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو بطور گواہ وہ بھی کافی ہیں اگر انصاف سے کام لے لیں، جیسا کہ بعض نے ان میں سے انصاف سے کام لیا اور ایمان لے آئے، تو وہ بھی کافی ہیں۔ جو انصاف کے ساتھ گواہی نہ دے تو الگ بات ہے، لیکن اگر انصاف کے ساتھ وہ گواہی دیں تو وہ بھی کافی ہیں میرے پیغمبر ہونے کے گواہی دینے کے لیے۔ ٹھیک۔